Friends, what if I told you our emotions are being used against us by AI and we don't even realize it? Because we humans are highly emotional creatures. When someone shows us a little empathy or kindness or speaks to us in the way we expect, we immediately become emotionally vulnerable. We start trusting that person blindly without any fact checking or reality checking behind their intentions. Hello you all, welcome to my channel The Daily Chapter 1147, where you find food, life education, life motivation, nature with women power at one place. دوستو میرے نانی کے ہاتھ کی بریانی میں کوئی الگ ذائقہ نہیں ہوتا ہے، بس جذبات اور پیار سے بھرا پکوان ہوتا ہے۔ تو پھر بتائیں، کیا ہمیں جذبات اور پیار کوئی مشین دے سکتی ہے؟ کیونکہ آج ہم ہر چیز میں تیزی اور فاسٹنس کو چاہتے ہیں، کھانا بھی، رشتے بھی، کوئی یوٹیوب کا ویڈیو ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز میں ہم کوئکنس اور فاسٹنس کو ڈھونڈتے ہیں۔ دوستو، مشین ہمیں طریقہ بتا سکتی ہے مگر احساس نہیں، اور شاید یہی فرق ہے ہم انسانوں اور اے آئی میں۔ دوستو، آج دوپہر کے اس خاموش وقت میں جب گیس پر میرے نانی کے سٹائل والی بریانی کو بناتے بناتے میں نے خود سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال آپ سبھی سے بھی ہے۔ کیا ہم سب واقعی میں اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق جی رہے ہیں، یا پھر آسانی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایزی میتھڈز یا آسانی کے عادی ہو گئے ہیں؟ افسوس، کیونکہ ذرا غور سے سنیے دوستو، ہم سب دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں؟ آنکھ کھلتے ہی پہلا ہاتھ کس طرف جاتا ہے؟ obviously that is on موبائل۔ ہم اپنے دل سے نہیں پوچھتے کہ ہماری نیند پوری ہوئی یا نہیں، بلکہ ہم اسکرین دیکھتے ہیں، اور ہم خود سے نہیں پوچھتے کہ آج کیسا محسوس ہو رہا ہے، بلکہ ہم موبائل پر نوٹیفیکیشنز پڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ سب یقیناً بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی آہستہ آہستہ ہمیں خود سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے بھائی بہن ہی تو ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی یعنی اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں کمپیوٹر یا سافٹ ویئر ایک انسانی دماغ کا صرف نقل کرتا ہے، جیسے سیکھنا، یاد رکھنا، ریسرچ کرنا، کمپیئر کرنا اور جواب دینا۔ مثلا موبائل پر گوگل میپس جو راستہ دکھاتے ہیں، یہ بھی اے آئی ہے، اور یوٹیوب اور انسٹاگرام پر آپ کے پسندیدہ ویڈیوز کو ہی شو کرنا، یہ بھی ایک اے آئی کا ہی پیٹرن ہے۔ اور سیری، گوگل اسسٹنٹ، یہ سب اے آئی ہی تو ہیں جن سے ہم سب سوال کرتے ہیں تاکہ ہمیں انسٹنٹ جواب مل جائے۔ اور آپ کے موبائل پر جو فیس لاک لگتا ہے، وہ بھی تو ایک طرح کا اے آئی ہی ہے۔ دوستو، اے آئی کے پاس انسان کی طرح دماغ کی کاپی تو ہوتی ہے، مگر اس کے پاس نہ تو دل ہوتا ہے، یا یادیں ہوتی ہیں، یا پھر بچپن ہوتا ہے، اور نہ ہی ماں کی آواز ہوتی ہے، اور نہ ہی خاموش آنسو کو سمجھنے کی سمجھ، اور نہ ہی کوئی جذبات، اور نہ ہی کوئی احساسات۔ یہ صرف ایک عمل اور رد عمل والی مشین ہوتی ہے جو ہمیں انسٹنٹ جواب دے کر وقتی طور پر ہمیں ڈائریکٹلی خوش تو کرتی ہے، اور انڈائریکٹلی ہمیں اس کا غلام بنا لیتی ہے۔ اگر سمپل سا فرق دیکھا جائے انسان اور اے آئی میں، تو اے آئی حساب لگاتا ہے، ویراز انسان محسوس کرتا ہے۔ اے آئی ڈیٹا سے سیکھتا ہے، اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اے آئی تھکتا نہیں ہے، اور انسان تھک جاتا ہے۔ اے آئی صرف جواب دیتا ہے، اور انسان سوال کرتا ہے۔ دوستو، آج کی اس 21 سینچری میں ہم سب ہمارے سوالات کے جواب کے لیے صرف اے آئی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج ہمیں راستہ اے آئی بتاتا ہے، آج ہمیں کیا پہننا ہے اے آئی بتاتا ہے، اور آج ہمیں کیا کھانا ہے اے آئی بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ آج ہمیں کیا سوچنا ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں ہم سب اے آئی پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اے آئی آسان ہے، اے آئی تیز ہے، اور اے آئی سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن کیا اے آئی ہم انسانوں سے بہتر محسوس کر سکتا ہے؟ دوستو، آپ بھی اپنی زندگی میں غور کیجئے۔ آج کی اس بزی لائف میں ہم تھک جاتے ہیں، لیکن رکنا نہیں چاہتے۔ ہم اداس ہوتے ہیں، لیکن کسی کو فون نہیں کرنا چاہتے، اور ہم تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن اسی خاموشی سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس دوران ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے موبائلز پر سکرول کرنے لگتے ہیں۔ افسوس ہے دوستو، مگر سچ ہے کہ ہم اپنی ہنسی، اپنا دکھ اور اپنی تنہائی سب کو ایک بے جان اسکرین کے حوالے
حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے اور ہمیں بہت ساری سہولتوں کو بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ AI نے کام کو آسان کر دیا ہے، واقعی میں زندگی کو تیز بنا دیا ہے، اور یقیناً وقت کو ٹائم کو بھی بہت حد تک بچاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو وقت AI کو استعمال کر کے ہم بچائے ہیں، کیا اس وقت کو ہم نے کس پر اور کہاں پر لگایا ہے؟ کسی پروڈکٹیو کام میں لگایا ہے کہ نہیں؟ اور اس بچائے ہوئے وقت میں کیا ہم نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیا ہے؟ اور کیا ہم اس بچائے ہوئے وقت میں اپنے بچوں کو زیادہ وقت دیتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے؟ اور ہم نے خود کے ساتھ بیٹھ کر خود کو محسوس تک نہیں کیا؟ باوجود اس کے ان سب کو چھوڑ کر اس بچائے گئے وقت میں ایک اور نئی اسکرین کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ اور بہت کچھ اسکرول کر سکے ہم۔ یہ بہت کڑوا سچ ہے دوستو۔ اکثر آپ نے بھی آج کل یہ ورڈ بہت ہی سنا ہوگا، ہم بہت مصروف ہیں، آئی ایم سو بزی، میں بہت بزی رہتی ہوں یا بزی رہتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بزی نہیں دوستو، ایک طرح سے ہم بکھر گئے ہیں، کیونکہ ہم ایک وقت میں ہر جگہ ہونا چاہتے ہیں لیکن کسی ایک لمحے میں مکمل موجود نہیں ہوتے۔ مثلاً کھانا سامنے ہوتا ہے لیکن ذہن کہیں اور، بات کوئی کرتا ہے سامنے بیٹھ کر لیکن ہم اس کو اچھے سے سن نہیں پاتے ہیں، کچھ لینے کے لیے کوئی کبرڈ کھولا اور اس چیز کو بھول گئے۔ یہ تو اکثر میرے بھی ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سب کے نتیجے ہم انسان ہوتے ہوئے بھی مشینوں جیسا رویہ کرنے لگے ہیں۔ دوستو AI سے ہمیں فائدہ ضرور ہو رہا ہے لیکن ہم اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ AI ہمیں سمجھ لے لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا صبر کھوتے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ AI ہمیں سکون دے لیکن ہم خود کو سکون دینے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ یہ استحصال AI کا نہیں، یہ ہمارا خود کا استحصال ہے دوستو یہ بات یاد رکھیں، جذبات بوجھ نہیں ہوتے، اداسی ہمیں کمزور نہیں بناتی، خاموشی ہمیں خالی نہیں کرتی، لیکن ہم نے ہر احساس کو مسئلہ سمجھ لیا ہے جس کا حل فوراً چاہیے، اور AI ہمیں فوری حل دینے کی عادت بھی ڈال رہا ہے۔ لیکن زندگی فوری نہیں ہوتی دوستو، زندگی ایک ہاتھ سے بجائی ہوئی چٹکی نہیں ہوتی ہے، زندگی کوئی 1 منٹ کی یوٹیوب والی ریل نہیں ہوتی ہے، زندگی صبر کا نام ہے، زندگی سٹرگل کے بعد کامیابی کا نام ہے، زندگی کو محسوس کرنے میں وقت لگتا ہے، زندگی کو زندگی بنانے میں محنت کے ساتھ ساتھ وقت بھی لگتا ہے دوستو۔ اس سچائی سے نہ بھاگیں، AI کو استعمال کرتے کرتے زندگی کو بھی کوئی AI کی ریل یا پھر AI کا آسان جواب نہ سمجھیں۔ زندگی کو ایموشنز اور ہیومینٹی کے ساتھ گزاریں، نہ AI کو دشمن نہ بنائیں اور نہ ہی کمپلیٹلی AI پر ڈیپینڈ ہو جائیں، اور AI کو اپنی سوچ، اپنے دل اور اپنے رشتوں کی جگہ مت لینے دیجیے، کیونکہ مشین ہمیشہ کام کو آسان تو کرے گی مگر آپ کے ایموشنل ڈیمیج کو ٹھیک نہیں کر پائے گی، اور نہ ہی انسان کی طرح زندگی کو میننگ فل بنا سکتی ہے۔ اب رہا دوستو خطرہ AI نہیں ہے، خطرہ یہ ہے کہ ہم سوچنا چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم محسوس کرنا چھوڑ دیے ہیں، اور ہم فیصلے مشین پر چھوڑ دیے ہیں۔ AI کو انسان کے لیے مددگار رہنا چاہیے، نہ کہ انسان کا باس بننا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ جانے انجانے میں ہم انسان خود ہی AI کو اپنا باس بناتے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، چائنا اور امریکہ کے کچھ لوگوں نے AI کو پبلکلی اپنا لائف پارٹنر یا پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا لیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی اس کمپٹیٹیو ورلڈ اور تیز رفتار والی زندگی میں ہر کوئی اپنے سوالات اور اپنے زندگی کے پریشانیوں کا حل چاہتا ہے مگر کسی سوال کے بغیر، اور یہی کام AI کر رہا ہے۔ آپ جب بھی AI سے کچھ پوچھتے ہو یا اس کا استعمال کرتے ہو تو وہ آپ سے سوال نہیں کرتا، صرف اور صرف آپ کو سنتا ہے اور آپ کے حق میں جواب دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو جب بھی ہمارے اطراف میں رہنے والی یا ہمارے فیملی ممبرز ہم سے بات کرنا چاہے اور ہم سے ان کے پریشانیوں کو شیئر کرنا چاہیں تو ان کے پریشانیوں کو چپ چاپ سنیں اور ان کو بنا جج کیے سولوشن پرووائڈ کریں، اور ان کو اپنے پریشانیوں کو لے کے AI کے پاس جا کر اس کا غلام بننے سے بچائیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور مشین کو مشینی کام میں استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں، نہ کہ AI کو دشمن بنائیں اور نہ ہی اپنا باس۔
امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ویڈیو میں پیش کردہ نانی کے سٹائل والی بریانی ایز ویل ایز آج کے دور کے اے آئی کو لے کر میرے خیالات آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ ملیں گے ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یو آل گائز اسٹے سیف، بی ہیپی اینڈ جے ہند۔